یعنی اب یہاں کوئی محافظ نہیں ہے؟ نہیں، سوائے رودامون کے سب چلے گئے۔ رودامون اکیلے تو اتنے بڑے قصر کی حفاظت نہیں کر سکتا نا۔ کیا مطلب؟ قصر کا گودام قیمتی اشیاء سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں بانو زلیخا نے ہمیں بھی فارغ کر دیا تو؟ میں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ دعا کرو کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس قصر اور بانوں کو کیسے چھوڑ پاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں سے جانا پڑے گا۔ نگہبان فوج میں شامل ہو جائیں گے، کاہنان معبد آمون میں پناہ لے لیں گے، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہم تو اسی قصر میں پلے بڑے ہیں۔ دعا کرو کہ ایسا وقت کبھی نہ آئے۔ کوئی خاص کام ہے عالی جناب؟ ہاں، بہت اہم اور خاص۔ مجھے منفیس میں کچھ ضروری کام انجام دینے ہیں۔ آپ فوراً تپس جائیں اور یہ نامہ جناب اخناتون کی خدمت میں پہنچا دیں۔ حکم کی تعمیل ہوگی۔ تو آپ کب روانہ ہوں گے؟ آج ہی، نیل کے راستے کشتی سے جاؤں گا۔ خدا نگہدار۔ مجھے لگتا ہے کہ میری خواہش پوری کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ میں برباد ہو گیا جناب رودامون، خداؤں کی قسم میں مقصر نہیں ہوں۔ میں اب بانو زلیخا سے کیا کہوں گا؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ یقیناً مجھے سزا دیں گے۔ قصور نہیں ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں جمع ہے؟ انبار خانہ لوٹ لیا گیا بانو۔ میں صبح جب گودام گیا تو تمام چیزیں غائب تھی۔ اب کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے رودامون؟ آج تک ہمارے قصر میں کبھی چوری نہیں ہوئی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا تھا بانو،
निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत में अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। मत मचाओ, जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। इताअत बानो, इताअत। जल्दी करो, वो पूरी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो, ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने। तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग रही थी ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांग लो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इंतजार करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी ज़र्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं, और न जाने कल। जब से शेख रुनूश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारशीद के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा, वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है,
اور جتنی زیادہ مقدار میں گندم حکومتی گودام میں جمع کروائیں گے اسی مناسبت سے اخناتون کی زمینوں کے مالکانہ حقوق حاصل کرتے جائیں گے۔ تو کیا میں ایک اشراف ذاتی ہو کر بالکل جناب یوزارشیف کی طرح سخی نہیں ہو سکتی؟ آج سے آپ سب لوگ آزاد ہیں اور میں اپنی تمام املاک، گندم، کپاس اور نرسل کے تمام کھیت آپ سب کو بخشتی ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں جس سے آپ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ ان زمینوں پر کاشتکاری کیجیے اور اس کی آمدنی سے اپنے اہل خانہ کا بندوبست کیجیے۔ ہم بانوں کی اس لطف و عنایت کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ خداؤں کی رحمت ہو آپ پر، ہمیشہ خداؤں کی حفاظت میں رہیں، آپ کا اقبال بلند ہو، سلامت رہیے بانو شہزاد۔ کیا عاشق کو نہیں چاہیے کہ اپنے معشوق کے رنگ میں ڈھل جائے؟ اگر یوزارشیف خود کو محتاجوں کا خادم سمجھتا ہے تو زلیخا کیوں نہ سمجھے؟ اگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا تو زلیخا کیوں چاہے؟ آپ کی کل پونجی یہی املاک تھی۔ میں ان زمینوں کا کیا کروں گی؟ اگر ضرورت پڑی تو میں اس قصر کو بھی بخش دوں گی۔ میں خود ان زمینوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اور ان بیچاروں کو بھی بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود گزاریں۔ اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہم خود چاہے بھوک سے مر جائیں؟ ہمارے لیے کافی موجود ہے، ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ کیا ہوا؟ یہاں سب کیوں جمع ہیں؟ آپ کہاں تھی بانو؟ ایک خادم جس نے زیر لباس کو چھپایا ہوا تھا یہاں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہم سب اس کے پیچھے بھاگے لیکن وہ فرار ہو گیا۔ پتہ نہیں چلا کیا لے گیا۔ میں نے دیکھا تھا بانو، غالباً آپ کے کچھ لباس وغیرہ تھے۔ تو یہ رودم؟ ارے ہاں، رودم تو میرے ساتھ ملحقہ صحن میں تھا۔ ویسے ان کپڑوں کا میں کیا کروں گی؟ جب انہیں جلوہ نمائی کر کے یوزارشیف کی توجہ کو میری طرف مبذول کرنا چاہیے تھا تو نہیں کر سکے، سو اب مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں۔ پہنوں بھی تو کس کے لیے؟ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائے تو میں اجازت چاہوں گا۔ کیوں؟ اب قصر میں میری ضرورت نہیں رہی اور میری یہاں موجودگی بیکار ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں بانو، اور فوج میں رہ کر بہتر طور پر خدمات انجام دے سکتا ہوں، جبکہ اب یہاں میری موجودگی غیر ضروری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ میرا یہاں سے دلی تعلق ہے، میں ہر روز آپ کی خبرگیری کو آتا رہوں گا۔ اب مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔
پیامبر خدا سے کچھ اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان کی تمام پیشن گوئیاں تحقق پائیں گی۔ تم اس نامے کے متن سے آگاہ ہو؟ جی جناب فرمانروا، 5 سال قبل اسی دربار میں خدمت جناب آخناتون میں جناب یزارسیف نے فرمایا تھا کاہنان گندم کی ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی ہی شکست کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس میں مرقوم ہے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کو 5 سال ہونے کو آئے، لہذا معبد کی گندم کو اب تک خراب ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا جناب فرمانروا، کہیں خراب شدہ گندم کو خفیہ طور پر ٹھکانے نہ لگا دیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معبد نے کس طرح ان کی محنتوں کے ثمر کو برباد کر دیا۔ اگر گندم خراب ہو گئی ہے تو عوام کو اس عظیم نقصان کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہمیں خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ خراب شدہ گندم کو تلف کرتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے عالی جناب، تمام گوداموں کا جائزہ لیا گیا ہے، تمام کی تمام گندم خراب ہو گئی ہے اور بالکل بھی قابل استعمال نہیں رہی ہے۔ تو گوداموں کے مامورین کیا کر رہے تھے؟ ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا تاکہ کچھ حد باب کیا جاتا؟ ذخیروں کے یہ گودام تو برسوں پہلے ہی سرب مہر کر دیے گئے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ اب قحط کے آغاز میں ہی انہیں کھولا جائے گا۔ یہ تو اتفاق سے پتہ چل گیا، البتہ افسوس کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ گندم 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پاتے۔ اور اس ذخیرہ شدہ گندم کو خراب ہوئے بھی 2-3 سال گزر گئے ہیں۔ تو کیا آپ بالکل بھی قابل استفادہ نہیں رہی؟ جی بالکل بھی نہیں رہی۔ انسانوں کے لیے تو دور کی بات ہے عالی جناب، جانوروں کے لیے بھی قابل استعمال نہیں رہی۔ سب کو دریا بوت کر دو، لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، اور خیر رہے مامورین حکومت کسی طور بھی متوجہ نہ ہوں۔ اگر یزارسیف کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم سب کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ رات کی تاریکی میں نہایت خاموشی سے سب کی سب دریا برد کر دو۔ یہ لوگ گندم کو نیل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب آ گئے ہیں اس وقت جبکہ سب لوگ گندم کی جمع آوری کی فکر میں ہیں۔ یہ عمل عجیب ہے۔ عالی جناب اور ابھوب شرف باریابی چاہتے ہیں۔ اپنی بے وقت آمد پر معذرت خواہ ہوں۔ لنگرگاہ کے مامورین نے خبر دی ہے کہ کاہنہ نے معبد گندم کو نیل میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ خبر آپ کے لیے اہم ہو۔
یقیناً اہم ہے، بلکہ بہت ہی اہم ہے۔ حاجب، مالک مشیر جناب یزارسیف کو میرے پاس بھیجو۔ لوگوں کو کاہنان معبد کے اس اقدام کا گواہ ہونا چاہیے۔ گویا جناب یزارسیف اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی پیشن گوئی کے تحقق پانے کا یہی وقت ہے۔ حاضر خدمت ہوں جناب فرمانروا۔ ابھی جناب خرم خبر لائے ہیں کہ کاہنان معبد کی گندم کو دریائے نیل میں ڈال رہے ہیں۔ فوراً چند افراد کے ساتھ طب کے لنگرگاہ جائیے تاکہ وہ اس معجزے کے عینی شاہد رہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ارباب معبد لوگوں کی محنتوں کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ پیشین گوئی جناب یزارسیف کتنی سچ ثابت ہوئی ہے؟ مالک جلدی جاؤ، اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ گندم نیل میں کیوں پھینک رہے ہو؟ تم لوگ عوام کے ہمدرد ہو یا عوام کے دشمن ہو؟ مصر کو طویل قید کا سامنا ہے۔ وائل ہو ہم پر، آج تو بڑے برے پھنسے۔ اب تو سمجھو عزت گئی، اب تو امون ہی ہم پر رحم کرے۔ جناب یزارسیف نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ چلو جلدی چلو کہ اب مجھ میں ان کی سوال یا نگاہوں کی تاب نہیں، جلدی چلو۔ یہ گندم تو بالکل خراب ہو چکی ہے۔ اس ساری گندم کو تو گھن لگا ہوا ہے۔ اس بحران کے عالم میں آپ لوگ عوام کی محنتوں کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ گوداموں میں ذخیرہ کردہ تمام گندم خراب ہو چکی ہے اور اب یہ اسے ضائع کرنے پر مجبور ہے۔ البتہ لوگوں کے خوف سے رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس گندم کو ملاحظہ کیجئے، کیا کاہنان معبد کو عوام کا خادم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہے خدمت کے معنی۔ یہ گندم قحط کے زمانے میں کتنے لوگوں کی نجات کا سامان کرے گی؟ یہ گندم کتنے ہی کاشتکاروں کی محنتوں کا ثمر ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے کتنی زحمتوں سے گزرے ہوں گے۔ یہ ہے درست اور محفوظ ذخیرہ سازی سے لا علمی کا نتیجہ۔ معبد آمون کے کاہنان بجائے اس کے کہ عوام کی اور قحط سے نجات کی فکر میں ہوتے، صرف اپنے پیٹوں کو بھرنے اور لوگوں کی محنتوں کو ضائع کرنے میں لگے ہیں۔
یقین و کاہنان امامت پر ایک بار پھر ذلت رسوائی، تعبیر خواب والے قصے کے بعد یہ دوسری بار ہے کہ یوزارسیف معبد آمون کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے معبد کے گندم کے ذخائر پر جو آفت آئی ہے وہ معبد پر لوگوں کے اعتقاد کو کس قدر متزلزل کر دے گا؟ یہ ایک جنگ ہے، اگر یوزارسیف سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو ہم بھی اسے ہرگز معاف نہیں کرتے۔ آفرین، صد آفرین، اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یوزارسیف کو بھی تو اسی نقصان کا سامنا ہوا ہوگا جو ہمیں درپیش ہے۔ میں نے اب بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ لوگوں سے کہیں کہ اگر معبد کو گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ناکامی ہوئی ہے تو بھلا یوزارسیف کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر معبد کے گندم کے ذخائر 5 سال کی مدت میں خراب ہو گئے تو 7 سال میں تو ان کے ذخائر کو مزید خراب ہو جانا چاہیے۔ اگر ذخیرہ سازی غلط ثابت ہوئی ہے تو پھر یوزارسیف وہی غلطی کیوں کر رہا ہے؟ فرما رہے ہیں۔ اس طرح تو یوزارسیف نے جس تیر سے ہمارا نشانہ لیا ہے اس تیر سے ہم اس کا نشانہ بھی لے سکتے ہیں۔ عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے۔ وہ تو ظاہر ہے، عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یوزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یوزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یوزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یوزارسیف کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہر عمل کا جواز رکھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ تو کیا یوزارسیف نے جو گندم ذخیرہ کی ہے وہ اب تک خراب نہیں ہوئی ہے؟ معلوم نہیں، اور میرے لیے یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یوزارسیف تبس آیا یا نہیں۔ اس کی کوئی خبر نہیں ملی؟ نہیں بانو، اب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی۔ ابھی تک تو وہ دس واپس نہیں آئے بانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تبس آئے اور میں یوں ہی بے خبر رہ جاؤں۔ آپ پریشان مت ہوں بانو، یقیناً وہ ٹپس آئیں گے تو ہمیں ضرور خبر ہو جائے گی اور ہم آپ کو فوراً خبر کر دیں گے۔ یقین رکھیے، ہم پر یقین رکھیے بانو، مطمئن رہیے۔ میں یوزارسیف سے والہانہ محبت کرتی ہوں، اسے دیکھنے کے لیے پل پل گن رہی ہوں۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرما روا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے، انہیں تبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً تبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔ کہیے گا کہ جناب فرما روا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہذا فوراً تبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔
انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے. نیم صابو، یہ فضول بات نہیں کہ گندم کو خوشوں کے ساتھ ذخیرہ کر رہے ہیں. یوزار صرف اتنے سارے گودام تعمیر کرنے کے بجائے صرف ایک گودام بھی بنا سکتا تھا اور صاف ستھرا گندم کو جو یقیناً کم جگہ گھیرتی ذخیرہ کر لیتا اور یوں ہماری عوام کے سرمایے کو اس طرح برباد تو نہ کرتا. میں کیا کہوں، جناب یوزار صاحب آ گئے ہیں، خود انہی سے پوچھ لیں. سلام بر نبی خدا. درود خداوند ہو نیمی صاحب پر، درود خداوند ہو آپ پر بھی. کیا ہوا جناب کاہن، گندم جمع کرانے آئے ہیں؟ نہیں علی جناب، آئے ہیں کہ جنجال برپا کریں. فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے گودام کیوں تعمیر کیے گئے ہیں، گندم کے لیے ایک گودام کافی ہوتا ہے. درست کہہ رہے ہیں، ہم اتنے سارے گوداموں کی جگہ صرف ایک گودام کو ذخیرہ سازی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں ہم بھی کاہن اعظم آخماہو اور معبد کی گندم پر وارد ہونے والی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاتے. جی ہاں، وہ راز جو میں نے 5 سال سے کسی سے بیان نہیں کیا تھا یہی ہے، وہ راز جو میرے خدا نے مجھے بتایا ہے. یعنی ہم بھی خوشوں سمیت گندم کو ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ گودام تعمیر کرنے اور گندم کی ذخیرہ سازی کے لیے اتنا وقت میسر ہو. تو آپ جانتے تھے کہ آپ کو اپنا یہ راز کب افشا کرنا ہے؟ آپ کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں. مجھے صاحب ثروت حضرات اور کاہنوں کے سوئے استفادے کی راہوں کو مسدود کرنا تھا. میرے خدا نے مجھے مردم مصر کو اس قحط سے نجات دلانے پر مامور کیا ہے. اگر سب جان جاتے کہ گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کیسے کی جائے تو اس وقت طبس کے تمام گودام گندم سے بھرے ہوئے ہوتے. چلو یہاں سے. درود بر پیامبر خدا. تم پر بھی خدا کا درود ہو. اور طبس کی کیا خبر ہے مالک؟ وہاں سب ٹھیک ہے عالی جناب، البتہ کاہنان آپ سے بے انتہا نالا ہیں. جناب آخناتون اور بانو آپ سے فوری ملاقات کے خواہاں ہیں اور انہوں نے تاکید فرمائی ہے کہ فوراً سے پیشتر طبس کے لیے روانہ ہو جائیے. اچھی بات ہے نیمی صاحب، تم فوراً طبس کے لیے روانہ ہو جاؤ اور ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں ہماری آمد کی خبر کرو. اطاعت عالی جناب. غالباً کوئی بہت ہی خاص کام ہے جو یوں فوری طلب کیا ہے. جناب رودامن. نیمی صاحب تمہیں تو یوزارسیف کے پاس منفیس میں ہونا چاہیے تھا. جی ہاں جناب. تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی آیا ہوں تاکہ جناب اخناتون کو جناب یوزارسیف کی طبس آمد کی خبر کروں. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں لنگرگاہ کی نگہداری اور حفاظت پر مامور ہوں. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. فی الحال میں ذرا جلدی میں ہوں. جناب یوزارسیف بس طبس پہنچنے ہی والے ہیں. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے. میں ابھی واپس آتا ہوں. بوروموریاس، فوراً قصر پوتیفار جاؤ اور میری جانب سے بانو زلیخا سے کہو کہ وہ جس کی شدت سے منتظر ہیں وہ آج طبس پہنچ رہے ہیں.
कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? यूजारसिफ टिप्स आ रहा है नील के रास्ते। मैं उससे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी चाह से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। रामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पूछ लेकर उनके पीछे जाओ। जाओ जल्दी। वही है मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम यूजारसीफ हैं। हाँ वही है। और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। तुमने देखा वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कानों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कानों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप यूजारसीफ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरू जवान है, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या मुझे देखते ही हक़ाइक़ से मुंह मोड़ लेगा? मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? ये देखो,
زلیخا کی حالت کیسی ہو گئی ہے؟ ہاں وہ بھی جو کل تک تخت رواں پر بیٹھ کر طفس کے راستوں سے گزرا کرتی تھی. دیکھا عشق نے ان کی کیا حالت کر دی ہے. نہیں، میرا یوزارسیف ایسا نہیں ہے. وہ کبھی مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کچھ بھی ہو میں اس سے ملنے ضرور چاہوں گی، لیکن نہیں، مجھ پر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. مجھے خود کو آئینے میں دیکھنا ہے. دیکھو تو کیا میں وہی زلیخا ہوں. مجھے خود کو آئینے میں دیکھنا ہے.